بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اللہ کریم وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جہاں کہیں بھی آپ تشریف فرما ہیں بالکل وہیں بیٹھے رہیں، لیکن اگر کوئی بات سمجھ آئے تو پھر بیٹھنے کا ثبوت ضرور پیش کرنا ہے۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند و بالا فرما دیا ہے۔ آپ کے لیے آپ کا ذکر ہم نے بلند و بالا کر دیا ہے۔ ہم اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر کریں یا نہ کریں، اللہ نے جو اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا ہے، مقام بلند کر دیا ہے، ہمارا ذکر کرنا میرے محبوب کی شان کو بڑھاتا نہیں ہے۔ ہم پوری دنیا والے بھی محبوب کا ذکر کرتے رہیں تو محبوب کی شان بلند نہیں ہوتی، کیونکہ اس ذات کا ذکر خود خدا نے بلند کر دیا ہے۔ اور اگر پوری دنیا محبوب کا ذکر کرنا چھوڑ دے، محبوب کا ذکر کرنا، محبوب کا میلاد منانا چھوڑ دے، تو میرے محبوب کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ کیوں کہ جس رب نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا ہے نا، تو محبوب کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند رہے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے، ہم اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں اپنی بخشش کے لیے، اپنی آخرت کے سامان کو تیار کرنے کے لیے ہم ذکر کرتے ہیں۔ تبھی تو کہا جاتا ہے نا، ذکر الانبیاء عبادتن، اور میں انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ ذکر کرنے والا ذکر کرتا رہے گا وہ عبادت ہے، جو انبیاء کا ذکر سنتے رہیں گے وہ بھی عبادت ہے۔ یہ آپ جو ذکر سماعت فرما رہے ہیں، یہ آپ کا وقت، یہ آپ کی گھڑیاں ضائع نہیں جا رہی، بلکہ یہ عبادت میں لکھا جا رہا ہے کہ یہ بھی عبادت ہے۔ اونچے آواز سے بولوں گا سبحان اللہ۔ رب کریم وحدہ لا شریک نے ہمیں زبان عطا فرمائی ہے بولنے کے لیے۔ جب اللہ اس کے رسول کی ذکر کی محفل میں آ کر ہم زبان سے بولیں گے تو کریم اللہ وحدہ لا شریک اس پر بھی کرم فرمائے گا۔ مل کے ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اے محبوب آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا ہے۔ اور صرف یہ بھی نہیں، اللہ کریم وحدہ لا شریک نے ذکر بلند کیا اور میرے محبوب اپنا ذکر سن کر خوش بھی ہوتے ہیں۔ اونچی آواز سے بولو۔ اپنی بات نہیں کروں گا، کسی عالم دین کی بات نہیں کروں گا، خود اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں۔ ہم اگر محفل مناتے ہیں، حضور کی محفل کا ذکر یا محفل میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، تو یہ ذکر کرنے سے خود میرے محبوب کریم علیہ السلام بھی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ خود میرے محبوب کریم علیہ السلام خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ بخاری شریف ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ 322 ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کا وصال ہو گیا، جن کا نام تھا عبداللہ بن عمرو۔ ان کا وصال ہو گیا، وہ بھی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا۔ ہمارے اوپر اتنا قرض تھا، اتنا قرض تھا، اتنا قرض تھا، میں کہتا ہوں کہ اپنی ساری کی ساری جائیداد بھی اور اپنے باغات بھی اگر بیچ دیتے، فروخت کر دیتے، اور پھر بھی اپنے باپ کا قرضہ میں اتارنا چاہتا تو پھر بھی اتر نہیں سکتا تھا، قرض اتنا زیادہ تھا۔ یہ بخاری شریف ہے، پہلی جلد صفحہ 322 ہے۔ فرماتے کہ اتنا میرے باپ پر قرض تھا۔ جب میرے والد محترم کا وصال ہوا، وصال ہو جانے کے بعد ہمارا باغ تیار ہوا، کھجوروں کو میں نے توڑوایا، توڑوانے کے بعد ڈھیر لگایا، قرض خواہ قرض لینے والے سارے کے سارے جمع ہو گئے، اور مجھے معلوم تھا کہ باغ بیچ کر بھی میرے باپ کا قرض ادا نہیں ہوتا، یہ تو صرف کھجوریں ہیں۔ اتنے قرض خواہ تھے، قرض لینے والے تھے۔ کہتے کہ جب کھجوروں کا ڈھیر میں نے لگوا لیا، قرض خواہوں کو میں نے بلوایا، وہ آ گئے۔ اب دیکھا میں نے قرض خواہ زیادہ ہیں، کھجوروں کا ڈھیر تھوڑا ہے، یہ قرض اترے گا کیسے؟
تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ آگے آ جائے، لیکن سبحان اللہ اپنے نبی کا ذکر سن رہے ہیں. سبحان اللہ کا تو حق بنتا ہے نا. جس نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو آج مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اس نبی کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. کہتے کہ میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، اور محبوب کی بارگاہ میں جا کر میں نے عرض کی حضور قرض خواہ بہت زیادہ ہے، مال تھوڑا ہے. اب اگر میں دینا چاہوں تو قرض خواہ بچ جائیں گے، قرضہ ادا نہیں ہوگا. اگر آپ مہربانی فرمائیں تشریف لے آئیں، ممکن ہے کہ آپ کی برکت سے، آپ کی وجہ سے قرض خواہ بھی کچھ نرمی کر لیں، لینے والے کچھ نرمی کر لیں. لینے والے کچھ یہ کہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہو گئے ہیں، آدھوں کا چلو آج ادا ہو جائے گا، آدھوں کا بعد میں ادا ہو جائے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد فرمایا کہ جتنے بھی قرض خواہ ان کو ایک ایک کر کے بلاتے رہو اور ادا کرتے رہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. اب قرض خواہ ایک ایک ہو کر آ رہا ہے. جابر بن عبداللہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے قرض خواہوں کو قرض دے رہے ہیں، جتنا کسی کا قرض بنتا ہے کھجور دے رہے ہیں. ایک آیا وہ بھی لے کر چلا گیا، دوسرا آیا وہ بھی لے کر چلا گیا، حتیٰ کہ جتنے بھی قرض خواہ تھے نا وہ سارے کے سارے قرض لے کر چلے گئے. کھجوروں کا ڈھیر ابھی بھی باقی ہے. جو پہلے فرما رہے تھے نا کہ قرض خواہ زیادہ ہیں، کھجوریں تھوڑی ہیں، اگر باغ کو بھی بیچ دیا جائے تو میرے باپ کا قرض ادا نہیں ہوگا، پھر بھی قرض خواہ بچ جائیں گے. اب وہ آمدنی ہے صرف کھجوروں کی، وہ دیتے رہے، قرض خواہ لے کر چلے گئے. ابھی تک کھجوروں کا ڈھیر باقی ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی اس کھجوروں کے ڈھیر کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. ایسے پڑھا ہوا ہے. اچھا اتنی بات، حضرت جابر بن عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے. عصر کی نماز آپ نے ادا کی، بخاری کے الفاظ ہیں، عصر کی نماز آپ نے ادا کی، در مصطفیٰ پہ حاضر ہو گئے. میرے محبوب عصر کی نماز پڑھا کر تشریف فرما تھے. جابر بن عبداللہ پاک جب حضور کی بارگاہ میں گئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی حضور سیدی یا رسول اللہ فدا قومی وابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. آپ نے شفقت فرمائی ہے تو سارے قرض خواہ قرض لے کر چلے گئے، اور کھجوروں کا ڈھیر ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جب کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. جیسے کھجوریں تھیں ویسے کھجوریں پڑی ہیں. قرض خواہ سارے قرض لے کر چلے گئے. حضور میں آپ کو یہ مبارکباد پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ کھجوروں کا باغ بھی بیچ کر قرضہ اتارا جائے، پھر بھی مکمل نہیں ہوتا. اب تو کھجوریں بھی بچ گئی ہیں. سبحان اللہ. مبارکباد پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. اچھا اگلی بات توجہ سے، میرے محبوب نے فرمایا، اب ذکر کس کا تھا کہ میرے محبوب کی آمد سے، میرے محبوب کی برکت سے کریم اللہ نے یہ کرم فرمایا. میرے محبوب نے یہ جملہ سنا، سننے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ بہت اچھا ہوا ٹھیک ہے، نہیں. آگے میرے محبوب نے فرمایا آئے جابر بن عبداللہ یہی بات جا کر فاروق اعظم کو بتاؤ. سبحان اللہ. گج بج کے بولو. شان تھی آپ کی اور میرے نبی کی، عظمت تھی آپ کی اور میرے نبی کی. میرے محبوب نے فرمایا جو آپ کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے نا، یہی بات جا کر فاروق اعظم کو بتا دو. جابر بن عبداللہ پاک آئے فاروق اعظم پاک کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، آئے عمر، آئے عمر، آپ کو پتہ ہے کہ میرے باپ کا قرضہ کتنا تھا؟ اتنا قرضہ تھا، اگر میں سارے باغ بیچ بھی دیتا تو قرضہ پھر بھی ادا نہ ہوتا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا ہوں تو میرے محبوب نے وہاں دعا کی ہے، کریم اللہ نے کرم فرما دیا، قرض خواہ قرض لے کر چلے گئے. ابھی تک وہ کھجوروں کا ڈھیر باقی ہے. جب فاروق اعظم پاک کے سامنے یہ بات کی گئی، فاروق اعظم فرمانے لگے، جابر بن عبداللہ تو اب مجھے بتانے آیا ہے نا، جب میرے محبوب چل کر جا رہے تھے میں تب سے معلوم کر چکا ہوں کہ میرے محبوب جہاں قدم رنجا فرمائے، فرمایا یہ تو قرض کچھ ہے، ساری جناب بھی قرضہ لینے والی آ جائے،
تو فرمایا کبھی جابر بن عبداللہ کا وہ باغ اور وہ کھجوریں اتری ہوئی جو ڈھیر لگا کر کھڑے تھے، فرمایا وہ کبھی کھجوروں کا ڈھیر ختم نہیں ہوگا۔ مجھے پہلے پتا تھا جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جا رہے ہیں۔ اچھا یہاں پر محدثین نے کیا فرمایا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب بات مکمل ہو گئی تھی، فاروق اعظم کو پہلے پتا تھا، جابر بن عبداللہ پاک نے اپنا قرضہ بھی ادا کروا دیا، فاروق اعظم کی طرف میرے محبوب کے بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ سبحان اللہ، ان کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ فاروق اعظم پاک کے پاس جابر بن عبداللہ پاک کو میرے محبوب نے اس لیے بھیجا، فرمایا آپ نے تو میرے کمالات کو دیکھا، فاروق اعظم کو بھی بتا دو، جب میری تعریف ہوگی نا لوگوں کے سامنے، لوگ بھی خوش ہوں گے اور میں محمد بھی خوشی کا اظہار کروں گا۔ اب بتائیے کہ آج آپ لوگوں نے میلاد کی محفل سجائی کس لیے؟ کسی پر احسان کرنے کے لیے تو نہیں نا، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے نا، اپنے محبوب سے پیار اور محبت کا جذبہ رکھ کر پھر یہ کام کیا ہے نا۔ تو میرے محبوب یہی تو پسند فرماتے ہیں کہ امت کے لوگ جمع ہوں، میرے امتی اور میرے غلام جمع ہوں، اور پھر میرا ذکر ہو، میرا ذکر ہوتا رہے گا، لوگوں پر بھی رب کی رحمت کا نزول ہوتا رہے گا، میں بھی اس کو پسند کروں گا۔ امام بخاری کے استاذ ہیں جن کا نام ہے ابو العالیہ، استاذ تو بہت ہیں ان کے، لیکن ان کا ایک استاد ابو العالیہ بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے میرے محبوب کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، اتنا پسند فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کا ذکر ہو، میرے محبوب بھی اس کو پسند کرتے ہیں اور خود اللہ بھی اس کو پسند فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، گجوت کے سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سردار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ اتنے کمال والے میرے آقا، اتنے کمال والے میرے آقا، بخاری کی حدیث ہے، صفحہ 103 ہے، پہلی جلد ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کرتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز 2 قدم آگے ہوئے پیچھے بھی ہوئے، صحابہ نے میرے محبوب کو دیکھ لیا، بات بڑی توجہ سے سماعت کرنی ہے، سبحان اللہ، میرے محبوب کو آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی صحابہ نے دیکھا، جب صحابہ نے آتے جاتے دیکھا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نماز مکمل ہوگی، میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، صحابہ حضور کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے سبحان اللہ، کہ نماز کے اندر 2 قدم آگے بھی ہونا ہے 2 قدم پیچھے بھی آنا ہے؟ اب یہ ارشاد فرما دیں گا کہ ہم بھی ایسا کیا کریں گے؟ پہنچے آواز سے بولو سبحان اللہ، آج تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے نماز چھوٹ جاتی ہے، وہ صحابہ کھڑے نماز کے اندر تھے، میرے محبوب کی ابتدا میں تھے، میرے محبوب مصلی امامت پر کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر میرے محبوب آگے بھی ہوئے پیچھے بھی ہوئے، صحابہ میرے محبوب کو دیکھ رہے تھے، کہ صحابہ دیکھ رہے تھے میرے محبوب کو کہ محبوب آگے بھی ہوئے پیچھے بھی ہوئے۔ بعد میں عرض کی حضور یہ بتائیے کہ نماز کے اندر آگے اور پیچھے ہونے کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، تو آئندہ کے لیے ہم بھی نماز کے اندر 2 قدم آگے 2 قدم پیچھے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ تم نماز کے اندر مجھے دیکھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، اگر محبوب کے خیال سے نماز چھوٹتی ہوتی تو میرے آقا ضرور فرما دیتے صحابہ نماز کے دوران مجھے نہ دیکھا کرو، اگر مجھے دیکھو گے تمہاری نمازیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا صحابہ میں 2 قدم آگے اور پیچھے کیوں ہوا اس کی وجہ بتاتا ہوں، پہلی جلد بخاری شریف کی صفحہ 103 ہے، میرے آقا فرماتے انی رأیت الجنت فتناولت انقودا، میرے محبوب نے فرمایا کہ نماز کے اندر میں کھڑا تھا، کریم اللہ نے جنت کو میرے سامنے کیا ہے، میں نے جنت کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، آپ سارے بولو نظر سبحان اللہ۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے مجھے کس کو دکھایا؟ میں کھڑا کدھر تھا؟ اب پڑھو حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، جنت ہے کہاں؟ یہ سامنے ہے، یہ دیوار کے پیچھے جنت تو نہیں ہے،
جنت ہے کہاں؟ ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ محبوب کہاں ہے؟ مصلی امامت پر۔ جب میرے مصطفیٰ کریم مصلی امامت پر کھڑے ہیں تو میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے جنت کو دکھایا، میں نے جنت کو دیکھا، انی رأیت الجنہ، میں نے جنت کو دیکھا۔ جب جنت کو میں نے دیکھا ہے تو پھر کیا ہوا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں فتناولت عنقودا، فرماتے جب میں نے جنت کو دیکھا تو جنت کے جناب میووں کو دیکھا، درختوں کو دیکھا، تو اس وقت میں اس جنت کے درختوں میں سے ایک انگور کے درخت کے قریب پہنچا۔ سبحان اللہ، سمجھ کے بولو۔ ہم نے نبی یا نبی اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا وہ کوئی عام نبی نہیں، سبحان اللہ، ہماری طرح بشر نبی نہیں۔ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا انا لسنا کہیئتک، بخاری ہے، محبوب ہم تو آپ کی طرح نہیں ہیں۔ جن صحابہ نے میرے محبوب کو بیٹھتے اٹھتے دیکھا، کھاتے پیتے دیکھا، نکاح کرتے دیکھا، انہوں نے بھی کہا انا لسنا کہیئتک، محبوبہ ہم تو آپ کی طرح ہیں ہی نہیں۔ آج قرآن کی ایک ایت قل انما انا بشر مثلکم کو لے کر جناب کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضور تو ہماری طرح بشر ہے، حضور تو ہماری طرح بشر ہے۔ مجھے یہ بتاؤ جن صحابہ نے میرے محبوب کو دیکھا ہے، نماز ان کے پیچھے پڑی، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے نکاح کرتے شادی کرتے دیکھا، تو کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ انما انا بشر مثلکم کا معنی کیا بنتا ہے؟ لیکن صحابہ نے کہا انا لسنا کہیئتک، حضور ہم آپ کی طرح ہیں ہی کوئی نہیں، بالکل آپ کی طرح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی رأیت، فرمایا میں نے دیکھا کس کو؟ الجنت، جنت کو۔ جب جنت کو میں نے دیکھا ہے، اب محبوب مصلی امامت پر ہوں تو اللہ کریم جنت میں پہنچا دے میرے محبوب کو، یا جنت کو میرے محبوب کے سامنے رکھ دے، اس کی اپنی شان ہے، اس کی اپنی شان ہے، کریم آقا کا مقام ہے۔ یہ تو کمال ہے میرے مصطفیٰ کا۔ آگے میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فتناولت عنقودا، فرمایا اس انگوروں کا گچھے کو میرے سامنے جب آیا نا، میں نے اپنا ہاتھ اوپر کیا، پکڑا اس کو، پکڑنے کے بعد میرا دل کیا کہ اس کو توڑ لوں۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوبہ تجھے اختیار ہے، سبحان اللہ، تجھے اختیار ہے، تجھے اجازت ہے، اگر اس انگوروں کے گچھے کو توڑ لو گے نا، انگوروں کے گچھوں کو توڑ لو گے، فرمایا قیامت تک کے لیے آپ کی امت کھا 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 کے سیر ہو جائے گی، کبھی یہ گچھا ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ سبحان اللہ، اگر میرے محبوب کی شان سننے پر دل ٹھنڈا ہوگا تو اونچی آواز سے بولو، سارے بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں رہتی دنیا تک آپ کی امت کھاتی رہتی، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اچھا لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ایک گچھا، ہماری کچھ نوجوان نسل بھی کہتی ہے ایک گچھا تو ایک بندہ کھا جاوے، وہ قیامت تک جناب اتنی مخلوق خدا کھا کھا کر سیر ہو جاتی، پھر بھی ختم ہونے کا نام نہ لیتا۔ چلو بخاری شریف ایک اور مقام سے پڑھ لیتے ہیں، بخاری، اور یہ بخاری لکھنے والا کون ہے؟ محمد بن اسماعیل بخاری، المتوفا 256 ہجری۔ یہ کوئی عام سا بخاری نہیں، بخاری کو سمجھنے کے لیے بھی میرے محبوب کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، ابھی علماء نے کہا، فرمایا بلا عشق نبی، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بخاری پڑھنے کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے۔ عشق کے بغیر، میرے آقا کی محبت کے بغیر بخاری بھی سمجھ نہیں آتی۔ بخاری کا نام لینے والا ہر بندہ نظر آئے گا، لیکن بخاری کے عقیدے کو سمجھنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ سنیے ذرا امام بخاری کا عقیدہ کیا تھا۔ امام بخاری کو معمولی سا بندہ نہیں، 256 ہجری کے اندر وصال فرمانے والا، اور امام بخاری وہ ہے کہ جس کو 99 مرتبہ جاگتے ہوئے آپ کے اور میرے نبی کا دیدار ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ اونچی آواز سے بولو، 99 مرتبہ۔ کچھ نہ کچھ ویسے سریلا میں بھی ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں چلو کچھ بغیر سر کے بات ہو جائے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولو، 99 مرتبہ جاگتے ہوئے میرے آقا کا دیدار ہوا۔
وہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ 6 لاکھ احادیث مبارکہ کا میں حافظ تھا. سبحان اللہ. آج ہمارا بچہ قرآن کا حافظ ہو جائے. قرآن ایک بڑی شان والا ہے, سبحان اللہ. بڑی شان والی یہ کتاب ہے. قرآن کا حافظ ہو جائے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کی آیات کتنی ہیں؟ 6666 یا 59 ہے. بہرحال یہ چلو 7000 بھی بالفرض لگاؤ. اب اتنی آیات کا بندہ حافظ ہو جائے تو کمال ہے. امام بخاری تو 6 لاکھ حدیث مبارکہ کے حافظ. سبحان اللہ. 6 لاکھ. وہ خود بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب میں نے بخاری کو لکھنا شروع کیا نا, اب بخاری کے اندر 6 لاکھ حدیث پاک کوئی نہیں. 6 لاکھ حدیث مبارکہ کوئی نہیں. بخاری کے اندر 4042 تقریباً ہے. تو بہرحال 6 لاکھ حدیث مبارکہ کا میں حافظ تھا. جب میں نے بخاری کو لکھنا شروع کیا نا, تو اس وقت میں نے کوئی سکیچ نہیں بنائے, میں نے کوئی دستوں کے اوپر, رجسٹروں کے اوپر, کاغذوں کے اوپر کچھ نہیں لکھا, کچھ بھی نہیں لکھا. اب سنیے ذرا امام بخاری کا عقیدہ. آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا بخاری میں کہاں لکھا ہے میلاد منانا. ہمیں دکھاؤ کہ جناب والا یہ میلاد منانا تو صحابہ کے دور میں نہیں تھا. یہ تو شریعت کے اندر ایک اختراع ہے, شریعت کے اندر ایک نیا کام ایجاد ہے, تو یہ مناسب اور جائز نہیں, یہ تو بدعت اور شرک ہے. امام بخاری کا نظریہ سنیے. امام بخاری نے جب بخاری شریف کو لکھنا شروع کیا تو آپ نے, امام بخاری نے اپنے اوپر یہ فرض قرار دیا تھا, لازم قرار دیا تھا. کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا فرمان اس وقت تک نہیں لکھنا جب تک غسل نہ کرو. اس وقت تک میرے محبوب کی ایک حدیث بھی نہیں لکھنی جب تک نئے کپڑے نہیں پہننے, جب تک 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھنی. اس وقت تک میں بخاری کو لکھوں گا بھی نہیں, ایک حدیث بھی نہیں لکھوں گا. مجھے یہ بتاؤ, یہ عالم دین بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, آپ کے امام و خطیب ہیں, کس قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ جب حدیث پاک لکھو تو جناب والا غسل کو اپنے اوپر لازم کر لو, 2 رکعت نماز نفل کو اپنے اوپر لازم کر لو, نئے کپڑے پہننا اپنے اوپر لازم کر لو. کس حدیث پاک کا ترجمہ بتائیے؟ نہ کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ, نہ کسی حدیث پاک کا ترجمہ. امام بخاری نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا تھا؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ جس نبی کی حدیث کو, جس نبی کے فرمان کو لکھنا ہے وہ محبوب بھی تو بڑے مقام والے ہیں نا. اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے فرمان کو لکھا جائے تو بندہ باوضو ہو, بندہ باغسل ہو, بندہ نئے کپڑے پہن کر بیٹھا ہو, پھر محبوب کا فرمان لکھا جائے. ادب اسی میں ہے. یارو امام بخاری تو اتنا ادب کرتے ہیں, بتائیے کہ محبوب کی میلاد کی محفل کو منا لیا جائے. اگر بالفرض تمہارے قول کے مطابق دلیل نہیں تو ادب تو ہے نا, محبت تو ہے نا. ورنہ دلیل کے تو انبار لگے ہوئے دلائل کے جناب والا حدیث مبارکہ قرآن کریم کے اندر. پچھلے دنوں میں وہاں ایک جگہ پر گیا تو وہاں لوگوں نے کہا کہ قرآن میں ثابت کر دے کہ میلاد کہاں لکھا ہوا. تو میں نے کم از کم پتہ نہیں کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کا میلاد قرآن سے ثابت کیا. بہرحال موضوع ہمارا کیونکہ اور ہے تو اس وجہ سے میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. امام بخاری کا تو یہ نظریہ تھا. وہ فرماتے ہیں کہ جب محبوب کی محبت کا وقت آ جائے, جب محبوب کی محبت ہو, اور میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بخاری میں کہاں لکھا ہے, حدیث پاک میں کہاں ہے, نہیں, بلکہ محبوب کی محبت میں ایسے بڑھتا ہو جس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ اندھے دھند محبت کرو. امام بصیری نے بھی یہی کہا تھا, فرمایا محبوب کو رب یا رب کا بیٹا نہ کہو, بس باقی جتنی شان بیان کرو, فرمایا محبوب اس سے بھی ان کی شان برا اور بڑا ہے. کوئی بندہ تعریف تو کر ہی نہیں سکتا. ایک اور مثال دے کر چلو آگے مسئلے کی طرف جائیں. یہ تو محبوب ہے, سید الانبیاء ہے, ان کا مقام تو برا اور بڑا. میرے محبوب کا پہلا خلیفہ کون ہے, کیا نام ہے ان کا؟ جن کو آتا وہی تو بولو. سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین, سیدنا صدیق اکبر فاضل رضی اللہ عنہ. آج میرا بھائی سنیو, ہمارے کچھ لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہے. حقیقت بات ہے, یہ دل خون کے عنصر ہوتا ہے جب یہ باتیں سنتے ہیں. پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم کے کتنے افراد ہیں سب کو پتا ہوگا, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی پتا ہوگا. ان کے نام کیا ہیں سارے بتائیں گے. آج میچ ہوا تو کتنے چھکے لگے سارے بتائیں گے. فلاں فلاں نے کتنے چوکے لگائے سارے جانیں گے. فلاں فلاں کی بولنگ کے اندر جناب کون کون آؤٹ ہوا سارے بتائیں گے. یہ پوچھ لیا جائے کہ نبی کی نانی کا نام کیا ہے, کسی کو نہیں آتا. حضور کے دادا کا نام کیا ہے, کسی کو نہیں آتا. حضور کی دادی کا نام کیا ہے, کسی کو نہیں آتا. بتاؤ یہی محبت ہے یار. یہ صرف ہم نے کلمہ پڑھ کے سارے حق ادا کر دیے. انبیاء کے نام ہمیں نہیں آتے.
ایک دن میں خود سن رہا تھا تو ایک اینکر نے کسی سے سوال کر دیا، قربانی کے موقع پہ ملازمین حضرات بڑی بڑی جوبوں والے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے کہ عید کی خوشیاں اپنے بچوں کے ساتھ منائی جائیں. تو جناب اینکر نے کہیں ایئرپورٹ کے اوپر جناب کو سوال کر لیا، اسٹیشن پہ سوال کر لیا لوگوں سے، بتائیے یہ عید آنے والی ہے، کون سی عید ہے؟ بقرہ عید. کیا ہوتا ہے اس میں؟ جانور ذبح ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کس کے نام کے جانور ذبح ہوتے ہیں؟ یہ کس نبی کی سنت ہے؟ کوئی کہتا ہے حضرت ہود علیہ السلام، کوئی کہتا ہے حضور پاک علیہ السلام، کوئی کہتا ہے کہ جناب حضرت نوح علیہ السلام، کوئی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام، کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام. اب یہ بتاؤ اتنے تک ہمیں نہیں پتا کہ یہ قربانی منسوب ہے کس نبی کی سنت ہے، کس نبی کی طرف منسوب ہے. ہمارا یہ حال ہو چکا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اتنی بڑی بڑی پوسٹوں کے ہونے کے باوجود بھی ہمارا یہ حال ہو. اسلام سے اب میرا ویر کتنا دور ہو، میرے بھائی میرے بزرگ کتنا دور ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال اپنے موضوع کی طرف آئے. لیکن وہ میرے محبوب جس محبوب کے ذکر کی محفل سجا کر آپ بیٹھے ہیں نا، تو یوں تصور کریں جس نبی کا ذکر ہو رہا ہے وہ نبی جانتے ہیں کہ کون کون خوش ہو رہا ہے. ایسے حشاش بشاش چہرے لے کر بیٹھے ہیں. صفحہ 103 ہے، بخاری شریف ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام، اللہ اکبر. امام بخاری علیہ رحمت نے لکھا، امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری پاک نے لکھا کہ میرے محبوب کا مقام اتنا بڑا البرا ہے نا، اتنا بڑا البرا ہے کہ جتنی تعریف بھی میرے محبوب کی جائے اتنی کم ہے. محبوب کا مقام بڑا البرا ہے، بڑا البرا میرے محبوب کا مقام ہے. ادھر آقا کریم علیہ السلام نماز کے اندر کھڑے ہیں، نماز کے اندر ادھر گچھا. اور پھر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں تم ہی تو یہاں پھر رہے تھے نا. اور میں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں مصلی امامت کے اوپر کھڑا ہوں نا. میرے محبوب ایک مرتبہ مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہو کر تو آپ مقتدیوں کی طرف رخ کر کے نماز کے بعد آپ نے فرمایا میرے مقتدیوں، میرے پیارے صحابہ، اقیموا الرکوع والسجود فواللہ انی لا اراکم من بعدی. بخاری شریف میں صفحہ 61 ہے. میرے محبوب نے فرمایا اپنے رکوع اور سجود کو درست کر لیا کرو، اپنے رکوع اور سجود کو درست کر لیا کرو. جب انہوں نے یہ بات کی تو میرے محبوب کے صحابہ نے عرض کی حضور آپ تو مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ کہ ہمارا رکوع بھی ٹھیک نہیں اور سجدہ بھی ہمارا ٹھیک نہیں؟ یہ کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ توجہ کے ساتھ ذرا مل کے بولو سبحان اللہ. جب میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ عرض کی گئی تو میرے محبوب نے فرمایا اقیم الرکوع والسجود فواللہ، قسم اٹھا کر میرے محبوب نے فرمایا اللہ کی قسم انی لا اراکم من بعدی، چاہے جب سے امامت کے اوپر بھی کھڑا ہونا، فرمایا میں نظریں آگے کر کے کھڑا ہوتا ہوں لیکن تمہاری خبر مجھے ہے، تمہیں بھی جانتا ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر کی گئی. جب میرے محبوب کی عمر مبارکہ تھوڑی تھی تو آپ کا شق صدر مبارکہ ہوا. شق صدر پہلی مرتبہ فرماتے کہ آپ کے دل مبارکہ کو نکال لیا گیا، نکالنے کے بعد اس کو زمزم کے ساتھ دھو کر پھر دوبارہ رکھ دیا گیا. جب رکھ دیا گیا فرماتے قلب سدید، قلب سدید، قلب سدید فیہ عینان تبصرانی واذنان تسمعانی. فرمایا میرے محبوب کے دل مبارکہ کو جب دیکھا نا، فرشتوں نے کیا دیکھتے ہیں کہ دل مبارکہ کے اندر دو کان ہیں جو سنتے ہیں اور دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہے. تبھی بخاری نے کہا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما بھی ہونا، آپ سوئے ہوئے بھی ہونا، لا ینام قلبی، میرے محبوب کا دل کبھی نہیں سوتا. میرے محبوب کے دل میں دو آنکھیں فٹ ہیں، دو کان میرے محبوب کے دل مبارکہ کے اندر فٹ ہیں. مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ گجوات کے بولو ذرا سبحان اللہ، سارے مل کے بولو سبحان اللہ. اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، جب میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فواللہ انی لا اراکم من بعدی، میں مصلی امامت پہ اوپر کھڑا ہوتا ہوں لیکن میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی تمہارے اپنے پیچھے سے تمہیں دیکھتا ہوں. دوسرے مقام پر میرے آقا نے فرمایا
او پیارے میرے صحابہ، تم تو یہ کہتے ہو نا، آپ مصلی امامت کے پر کھڑے ہو کر آگے توجہ فرما رہے ہو، پیچھے کا کیسے پتا؟ میرے آقا نے فرمایا واللہ ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تمہارے دل کی حالت کو بھی اللہ نے مجھ سے مخفی نہیں رکھا، بلکہ تمہاری دلوں کی حالت کو بھی میں محمد جانتا ہوں، تمہارے دلوں کی حالت کو بھی جانتا ہوں، تمہارے دلوں کی حالت کو بھی میں محمد جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، توجہ فرمائیے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، اونچے وہاں سے بولو، اگر تھکے بیٹھے ہیں تو بات ختم کر دیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، جاگنے کا ثبوت ہے بھائی، جاگنے کا ثبوت ہے، نعرہ تکبیر۔ میں آواز دوں گا، اب دیکھنا ہے کہ آپ کی آواز زیادہ ہے میری، نعرہ تکبیر۔ ابھی تک مزہ نہیں آیا، اچھی بول میرا بھی بدل جاتے تکبیر، نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ فرماتے کہ میں تو تم اپنے پیچھے والے معاملات بھی سارے کے سارے جانتا ہوں۔ جب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ بتاؤ، جب مومن کے دل کی حالت کو میرے محبوب جانتے ہیں تو کیا آپ مومن نہیں ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ہمیں تکلیف ہو تو ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے، لیکن میرے آقا کو خبر پہلے ہو جاتی ہے۔ اور چلو اب تقریر اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، زیادہ میں وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہم نے نمازیں بھی پڑھنی ہے، فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اور کریم اللہ جتنی خلوص نیت کے ساتھ محفل کو سماعت کیا جائے کریم اللہ وہی محفل قبول فرماتا ہے۔ آخری بات ہے، اگر آپ ساتھ دیں گے تو مل کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کتنا ہے، کتنا کمال ہے میرے محفل میں، سنیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کی برکت پہ آگے اور آ کر عرض کرتے ہیں میرے آقا آج میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے، آج میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ میرے محبوب نے فرمایا کیا؟ عرض کرنے لگے میں اپنے گھر میں داخل ہوا ہوں۔ کس کے گھر میں؟ اپنے گھر کے اندر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، سبحان اللہ، اس کونے سے بھی قرآن پڑھنے کی آواز، اگلے کونے سے بھی قرآن پڑھنے کی آواز، اس کونے سے بھی قرآن پڑھنے کی آواز، لیکن قرآن پڑھنے والا بندہ مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ گھر میرا، قرآن میرے گھر میں پڑھا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی قرآن پڑھنے والا بندہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے بڑا غور کیا، توجہ سے دیکھا، لیکن قرآن پڑھنے والا کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میرے محبوب مسکرائے، میرے محبوب نے فرمایا صدیق اکبر اگر اسی بات کو تفصیل کے ساتھ مجھے بتاؤ تو مزید مزہ آئے گا، سبحان اللہ، کیونکہ میرے محبوب بھی اس ذکر کو سننا چاہتے تھے۔ صدیق اکبر پھر اس کی تفصیل بیان کر گئے۔ سبحان اللہ، گرمت کی بول، سبحان اللہ، سارے اچھی بولو۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر سے میرے محبوب دوبارہ پھر تصدیق کروانا چاہتے تھے۔ اب توجہ کرنی ہے، یہ آخری میری بات ہے، مل کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر آپ بتائیے کہ کیا آپ نے دیکھا؟ صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا جب میں اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا کیا دیکھتا ہوں؟ کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بغیر سے فکر کے کر لیتے مل کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سبحان اللہ، حضور اپنے گھر کے اندر داخل ہوا ہوں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی پڑھنے والا سورۃ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی یہ پڑھ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق
खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। कोई सूरत रहमान पढ़ रहा है, कोई सूरत मुल्क पढ़ रहा है, कोई कुरान के किसी मकाम को पढ़ रहा है, कोई कुरान के किसी मकाम को पढ़ रहा है। हुजूर में अपने कमरे में दाखिल हुआ, वहां भी कोई पढ़ने वाला नजर नहीं आया। दूसरे कमरे में दाखिल हुआ, वहां भी कोई कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आया। तीसरे कमरे में दाखिल हुआ, वहां भी कोई पढ़ने वाला नजर नहीं आया। चौथे कमरे में दाखिल हुआ, हर कोने के अंदर देखता रहा पढ़ने वाला कौन है जो कुरान की तिलावत कर रहा है। महबूबा मुझे कोई भी नजर नहीं आया। मैं हैरान और परेशान इसलिए हूँ, कुरान पढ़ने की आवाज तो आ रही है लेकिन पढ़ने वाला कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। मैं हैरान होकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ कि पढ़ने वाला कौन हो सकता है। ऊंची आवाज से बोलो। अब सिद्दीक अकबर का कीदा सुनिए। सिद्दीक अकबर का घर हो, कुरान सिद्दीक अकबर के घर में पढ़ा जा रहा हो, सिद्दीक अकबर पहचान नहीं कर सका कुरान पढ़ने वाला कौन है जो अमीरुल मोमिनीन भी है, खलीफतुल मुस्लिमीन भी है, मेरे महबूब के मुसल्ले के वारिस भी हैं, मेरे महबूब की जिंदगी मुबारक के अंदर नमाज पढ़ाने वाले भी हैं। तो सिद्दीक अकबर अपने घर में कुरान पढ़े जाने वाले को पहचान नहीं पाए कि कुरान पढ़ने वाला कौन है। मेरे मुस्तफा पे हाजिर हुए। क्यों? आपका भी अकीदा था अगर हमें अपने घरों का भी पता ना हो तो मेरे मुस्तफा की जात वो है जो हमारे घरों को भी जानते हैं, हमारे घरों को भी जानते हैं। आज अगर किसी मलिक साहब का डेरा हो, किसी चौधरी का डेरा हो, घर के अंदर सामान रखा हो, अपने घर का मालिक बेहतर जानता है कि फलां सामान कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ रखा है, मालिक जानता है। सिद्दीक अकबर के घर में कुरान की तिलावत हो रही है, सिद्दीक अकबर पहचान ना कर पाए कुरान पढ़ने वाला कौन है, आवाज देने वाला कौन है, कुरान को पढ़ने वाला कौन है। मेरे मुस्तफा पे हाजिर हुए, हुजूर बताइए कि कुरान पढ़ने वाला कौन है। पता चल गया सिद्दीक अकबर का यही अकीदा था जो आज अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का अकीदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। ऊंची कह दो सुभान अल्लाह। जब तेरे मेरे नबी की बारगाह में सैयदना सिद्दीक अकबर पा गए, जाकर अर्ज की आका मेहरबानी फरमाओ बताओ कौन पढ़ने वाला है। तेरे मेरे नबी ने जवाब ये नहीं दिया सिद्दीक अकबर घर तेरा हो, तेरे घर में कुरान पढ़ा जा रहा हो, पढ़ने वाले का पता मुझे कैसे, घर तेरा पढ़ने वाले का पता भी तुझे होना चाहिए कुरान पढ़ने वाला कौन है। लेकिन मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद नहीं फरमाया, आपने फरमाया सिद्दीक अकबर घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जिसके घर में रब का कुरान पढ़ा जा रहा हो वहां तो रब की रहमतों का नुज़ूल हो रहा होता है। आप क्यों घबरा रहे हैं? अर्ज़ किया आका घबरा नहीं रहा, लेकिन पता नहीं चला कुरान पढ़ने वाला कौन है। आपके मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सिद्दीक अकबर तेरे घर में मैं मोहम्मद की जुल्फ का एक बाल मौजूद है जिसकी हिफाजत करने के लिए अल्लाह ने 70,000 मलाइका भेज कर उस बाल की हिफाजत भी करवाई हुई है, साथ कुरान की तिलावत भी करवाई हुई है। जिस नबी के एक बाल मुबारका, एक जुल्फ के एक बाल मुबारका जिसको हम अदबन मोए मुबारका कहते हैं, एक जुल्फ का इतना कमाल है कि रब जनाब 70,000 फरिश्ता भेज के कुरान की तिलावत भी करवाए, मेरे महबूब के मोए मुबारका की रखवाली भी करवाए, हिफाजत भी करवाए। बताइए कि एक बाल मुबारका का कमाल इतना है तो ज़ात मुस्तफा का मकाम कितना होगा। ज़ात मुस्तफा का मकाम फिर कितना होगा। ये हमारे नबी शानों वाले। पूरी पूरी रात हम बैठे रहे जिक्र करते हुए, खुदा की कसम हम बंदा थकता नहीं है, सुभान अल्लाह, नहीं थकता। महबूब का जिक्र कर करके नई नई बातें ज़हन के अंदर आती रहती हैं और ज़हन चलते रहते हैं। वजह क्या है? क्योंकि जिक्र भी उस महबूब का है, उस महबूब का जिक्र है ना।
آج لوگ حقیقت باتیں جب حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں اس وقت یہ عجیب سی باتیں ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں، یار وہ کیسے لوگ ہیں محبوب کے کلمہ کو جو کبھی تو 8 سالہ کورس کرنے کے بعد جناب اب کتابوں کے اندر کنگال رہا ہوتا ہے، رات کو بیٹھ کر مطالعہ کر رہا ہوتا ہے کہ کس کس حدیث پاک سے کس کس قرآن کی ایسے محبوب کے علم غیب کی نفی کرنی ہے، کن کن آیات سے استدلال کر کے محبوب کے میلاد کو حرام قرار دینا ہے، بدعت اور شرک کہنا ہے، کس کس آیات سے محبوب کی بشریت کو ثابت کرنا، نورانیت کا انکار کرنا ہے۔ ہمارے بابے تو پہلے کہہ گئے، انہوں نے فرمایا تم مقام بشریت کو روتے ہو، میرے محبوب کے مقام جو بڑے ہیں مقام ہے نا وہ 3 مقام ہیں، ایک مقام بشریت ہے، ایک مقام ملکیت ہے جس کو مقام نورانیت کہتے ہیں، اور تیسرا مقام میرے محبوب کا وہ مقام حقیقت محمدیت ہے۔ حقیقت محمدیت تو جبرائیل بھی نہیں سمجھ سکا، تم تو مقام بشریت کی بات کرتے ہو نا، مقام نورانیت تو ابھی باقی ہے، مقام حقیقت محمدیت باقی ہے۔ اگر ہم تینوں مقاموں میں ایک ایک مقام پر بات کرنا شروع کر دیں کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ صرف جھلکی دیتا ہوں، جب معراج پر گئے تھے میرے مصطفیٰ کریم سات آسمانوں کے بعد سدرہ تک پہنچے، میرے محبوب کریم علیہ السلام جبرائیل نے کیا کہا تھا اس وقت؟ حضور میں آگے نہیں جا سکتا، کیا نوریوں کا سردار نہیں ہے؟ میرے پاس وقت نہیں اور میں نے وہ موضوع نہیں چھیڑا، ورنہ آپ کو میں بتاتا۔ آج ہم سنتے ہیں نا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضور کہاں آئے؟ اماں حلیمہ صاحبہ کے اپنا حضرت آمینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتہ نہیں اطہر سے باہر تشریف لائے، مکہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ ہم یہ سنتے ہیں نا کہ عبداللہ پاک کی طرف نور جناب والا وہ ٹرانسفر ہوا، ان کی پشت مبارکہ میں آیا، پھر ان کے آگے حضرت آمینہ پاک کے پتہ نہیں اطہر میں تشریف لے آیا، حضور کی ولادت ہوئی۔ یہ ہے میرے محبوب کی بشریت، ولادت ہے، یہ مقام بشریت ہے، اور میرے محبوب کی نور کی بھی تخلیق ہوئی ہے، نورانی طور پر بھی میرے محبوب کی تخلیق ہوئی ہے۔ آپ کو سنیں گے حیران رہ جائے گی کہ وہ کیا امام بخاری کے استاد ہیں امام عبدالرزاق، جس نے اپنی کتاب المصنف کے اندر لکھا، اور پھر وہاں پر ملائکہ کی تخلیق کیسے ہوئی، ملائکہ کو کریم اللہ نے کیسے بنایا، کیسے ان کو پیدا کیا، آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ یارو جو میرے محبوب کے یہ نورانی تخلیق جب اللہ کریم نے کی ہے نا، تو فرمایا پھر کریم اللہ کے جلال کو جب میرے محبوب نے دیکھا، میرے محبوب بھی نورانی حالت میں تھے، ابھی آدم پاک پیدا نہیں ہوئے، ابھی زمین و آسمان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام زمین و آسمان کے بنانے، بلکہ زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے علماء فرماتے 20 لاکھ سال پہلے، 20 لاکھ سال پہلے کریم اللہ وحدہ لا شریک لہ اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور پھر جب میرے محبوب کے نور نے رب کے نور کو دیکھا تو اس وقت پسینے والی کیفیت طاری ہو گئی، حالانکہ نور پسینے سے پاک ہے، لیکن رب سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا کیا نہیں؟ کوئی انکار کر سکتے کہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ اماں حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا بغیر ماں باپ کے، ہے کوئی پوچھنے والا؟ انکار کر کے دیکھو، اس رب سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشانی پر پسینہ آیا، سر پر پسینہ آیا، پیشانی پر پسینہ آیا، اللہ کریم ان پسینوں سے انبیاء کو بھی پیدا کرتا رہا، اولیاء کو بھی پیدا کرتا رہا، خلق اللہ آسمان و ستاروں سب کو پیدا کیا۔ یہ ساری مخلوق میرے محبوب کے پسینے سے پیدا ہوئی ہے، اور جو میرے محبوب کے پسینے سے پیدا ہونے والی مخلوق کو، ملائکہ کو تم نور کہتے ہو، تو جس ہستی کا پسینہ تھا سبحان اللہ، بشر تھے، ان کی نورانیت کا انکار ہے۔ اور امام عبدالرزاق 211 ہجری کے اندر وصال فرمانے والے امام بخاری سے 45 سال پہلے کا محدث ہے، اور امام بخاری کا استاد ہے، جس سے امام بخاری نے پڑھا۔ برحال بات دور نہ نکل جائے، ختم کرتے یہاں پر باتیں ہم چھیڑ دیں تو پتہ نہیں میرے محبوب کا ذکر کہاں سے کہاں تک پہنچے گا۔ اتنا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، صدیق اکبر تیرے گھر میں میں محمد کا ایک بال موجود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بال مبارکہ تیرے گھر میں موجود ہے۔ اس بال کی حفاظت کروانے کے لیے کریم اللہ نے ملائکہ کو بھیج کر حفاظت بھی کروائی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کروائی ہوئی ہے۔ یہ تو ایک وہ مبارکہ کا اتنا کمال ہے، بتاؤ پھر میرے محبوب کا کمال کتنا ہوگا۔ آج ہم یہ حضور کا میلاد منا کر خرچ کرتے ہیں نا، تو یہ ہمارا خرچ کرنا، حضور کا میلاد منانا، یہ محفل سجانا، یہ رائے گاہ نہیں جاتا۔ یہ آپ نے لیٹرن کا انتظام کیا ہوا ہے، صاحب سے جب لیٹرن کا انتظام کیا تو کسی نہ کسی کی جیب سے نکلی ہوئی، کسی نمازی بھائی نے، کسی چودھری، کسی ملک، کسی بٹ صاحب نے یہ کہا ہوگا کہ میری طرف سے یہ لیٹرن کا انتظام کروا دو۔ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ مساجد بھی اللہ کی
لوگوں کی مدد سے چل رہی ہے. معاملات فرماتے ہیں اللہ پاک نے ان کو دے رکھا ہے, وہ جناب بنا مساجد کی خدمت کرتے تھے, سارا نظام چل رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کی آمد پر کیا کیا تھا؟ الخصائص الکبریٰ کی پہلی جلد ہے, عربی متن والی, اردو والی نہیں, پہلی جلد الخصائص الکبریٰ کی امام سیوطی پاک. تفصیل بھی نہیں جانتے امام سیوطی کون ہے, امام سیوطی کا مقام کتنا ہے, ورنہ یہ بھی بات کریں تو لمبی ہو جائے گی. لیکن اتنا ضرور بتاتا ہوں کہ امام سیوطی کو ہے 75 مرتبہ جاگتے ہوئے میرے نبی کا دیدار کیا, سبحان اللہ. اور ایک مرید سے کہا مرید اگر ارادہ ہو تو ہم نے ظہر کی نماز مصر میں پڑھی ہے, عصر کی نماز مدینے پڑھاؤں. سبحان اللہ. بندے نکل سبحان اللہ. مجھے لگ دے تھوڑا سنو تو بول پڑی. سبحان اللہ. عصر کی ظہر کی نماز ہم نے کہاں پڑھی ہے؟ مصر. عصر کی نماز کدھر پڑھیں؟ مدینہ. ہو ارادہ تو سبحان اللہ. مرید سے بڑے خوش ہوئے, نہ کہ جی 2 خوشیاں ہو سن. کتنی خوشیاں ہوں گی؟ 2. ایک خوشی یہ ہوگی کہ پیر صاحب کی معیت نصیب ہو جائے, سبحان اللہ. اور دوسری خوشی ہے کہ پیر صاحب خود لے جانا چاہ رہے ہیں کرائے کے لیے. سبحان اللہ. آج کل تو معاملہ الٹ ہے نا, آج کل تو معاملہ الٹ ہے. بہرحال 2 خوشیاں ہوں گی, ایک کرایہ بچ جائے گا, دوسرا پیر صاحب کی معیت. اب انہوں نے یہ سوچا ٹرین یا کسی اور طریقے سے جناب مجھے لے کر جائیں گے, پتہ نہیں کیسے کیسے. بہرحال آپ نے فرمایا تیاری کر لو اگر ارادہ ہے تو. مگر ٹھیک ہے حضور, میں نے کیا تیاری کرنی, ایک سورہ کپڑوں کا, ٹھیک ہے آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تیاری ہو گئی, آپ نے فرمایا کر لی تیاری, جی حضور تیاری ہوگی. فرمایا چلو آنکھوں کو بند کر لو. سبحان اللہ. توجہ کرنی ہے, آنکھوں کو بند کر لو. جب مرید نے اپنی آنکھوں کو بند کیا نا, آپ نے فرمایا آنکھیں بند ہو گئیں, جی حضور ہو گئی. فرمایا 10 قدم چلو. یہ دلی زبان اللہ تھا کوئی نہیں. کتنے قدم چلو؟ 10 قدم. گننا بھی صحیح, بھول نہ جانا. مرید چل بھی رہا ہے آنکھیں بند کر کے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حضور 10 ہو گئے. آپ نے فرمایا پکی بات ہے 10 ہو گئے؟ جی ہو گئے. فرمایا آنکھیں کھولو, ہمارا سفر بھی ختم ہو چکا ہے. ہائے ہائے ہائے. ایک جگہ پر میں نے بات کر دی, وہ بھی سنا دیتا ہوں. چلو یہ بات میں نے کی, میں نے کہا بھائی ان پیروں سے بچو جو بے نمازی ہو, ان پیروں سے بچو جو شراب نوشی کرتا ہو, ان پیروں سے بچو جو تمہارے پاس سال کے بعد آ کر نذرانے بٹھور کر چلا جاتا ہو لیکن شریعت کے عین مخالف ہو. اس پیر سے بچو. جب نماز کا ٹائم آ جائے, پیر صاحب سے کہا جائے حضرت امامت فرما دے, ہم آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ہماری نماز یہاں ہوتی نہیں, ہماری نماز تو مدینہ میں ہوتی ہے. لنگر مریدوں کے گھر سے, نذرانے مریدوں کے, نماز مدینے. کبھی کبھی یہ بھی ان کی خدمت میں عرض کر دیا کرو حضرت جہاں نماز پڑھتے کبھی کبھی نذرانے بھی اور کھانے بھی وہیں سے. سیدھے لفظوں میں یہ کہیں کہ ٹکر ساڑھے کو لوں, نذرانے ساڑھے کو لوں, نماز پڑھی اٹھ کے کدی سانی تو پڑھ کے بھی کہو جا, سان بھی تو لے جو امام سیوطی کی طرح پتہ لگ جائے کہ واقعی آپ پہنچی ہستی ہو. تو بہرحال میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, یہ تو غلاموں کا مقام ہے, میرے محبوب کا مقام کتنا ہوگا. اللہ کریم وحدہ لا شریک نے خود لائٹنگ کا انتظام کروا کے یہ ہمارے لیے بطور نشانی ثابت کیا. عمر بن قتیبہ اس بات کے راوی ہیں. جبرائیل پاک کہتے ہیں جب میرے محبوب کی آمد ہوئی تو اللہ نے ہر آسمان پر 2 نور کے ستون لگوائے. کتنے 2. حالانکہ وہاں پر ستون لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل جیسے آج دیکھو یہ آسمان, ہمارا پہلا آسمان کھڑا ہے, زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے. کہیں آپ کو نظر آیا کہیں کوئی ستون ہو آسمان کو پکڑ کر کھڑا ہو؟ نہیں. پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کتنی مسافت ہے؟ 500 سال کی. کوئی ستون نہیں ہے, لیکن اللہ نے نور کے ستون لگوائے 2 میرے محبوب کی آمد پر. کیوں؟ یہاں پر محبت والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ستون اس لیے لگوائے, میرے محبوب کے دیوانے آئیں گے, اپنے گھروں کو بھی سجائیں گے, مساجد کو بھی سجائیں گے, گلیوں کو بھی سجائیں گے. ان کے لیے شرک اور بدعت نہ ہو بلکہ اللہ کا طریقہ اور سنت ہو. اللہ نے خرچہ کیا تو صاحب سے وہ خرچہ نہیں شمار کریں گے, رب تو مالک ہے. ہم جب کوئی ایسی کریں گے جناب سجاوٹ تو صاحب سے خرچہ کرنا ہوگا. تو بتائیے اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو ہم خرچہ کریں گے لنگر کی صورت میں, اس صورت میں, میلاد کی صورت میں, محافل کی صورت میں ہم خرچہ کریں گے
تو بتائیے خرچہ کر کے جب اللہ کی سنت پر عمل ہوگا تو بتاؤ اللہ اور اس کا محبوب راضی ہوں گے کہ نہیں؟ اتنی بات کرتا ہوں کہ محبوب کی میلاد کی محفل پہ جس طریقے سے بھی خرچ کرنے والا، محبوب کی آمد پر خرچ کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے اور محبوب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے۔ دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔